جومپڑی سے وائٹ ہاؤس تک کا سفر۔ یہ کہانی ہے 16ویں امریکی صدر ابراہم لنکن کی، جو امریکہ میں نسل پرستی کے خاتمے کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ابراہم لنکن 12 فروری 1809 کو امریکی ریاست کینیکٹی کے علاقے ساؤتھ فورک نولن کرینک میں ٹام لنکن اور نینسی لنکن کے ہاں ایک کمرے کے خستہ حال کیبن نما مکان میں پیدا ہوئے۔ ایب کی کہانی بہت دلچسپ اور موٹیویشن سے بھرپور ہے۔ ایب کی زندگی انتہا درجے کی تگدو سے عبارت ہے۔ دلکش شخصیت کے مالک ایب لنکن کا بچپن، لڑکپن اور کچھ حد تک جوانی بھی سخت مصیبتوں، اذیتوں اور مشکلات سے دوچار رہی۔ انہی مصیبتوں اور مشکلات کے مرہون منت سے ایب لنکن وائٹ ہاؤس تک پہنچے۔ ایب کے والد ٹام لنکن خانہ بدوش تھے، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ گھر آباد کرتے، جس سے ایب لنکن کی تعلیم بہت متاثر رہی اور وہ روایتی تعلیم سے بہت دور رہے۔ لیکن غیر روایتی تعلیم ایب لنکن نے خوب بڑھ کر حاصل کی، جس میں وکالت کی تعلیم نمایاں ہے۔ ایب لنکن ابھی 9 برس کے تھے کہ ان کی ماں نینسی لنکن کی موت واقع ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1818 میں ایک وبا آئی جس نے ہر ذی روح کو گویا دبوچ لیا۔ کیا آدمی اور کیا جانور سب بیمار ہونے لگے اور موت کے وادی میں چلے گئے، جس میں ایب لنکن کی ماں نینسی بھی شامل تھی۔ یہ ایب کی زندگی کا سب سے دردناک موڑ تھا۔ امریکی قانون کے مطابق ایک آدمی 21 سال تک اپنے والدین کے قبضے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے علیحدگی اختیار کرے اور اپنی دنیا خود پیدا کرے۔ 21 سال کے ہونے پر ایب نے اپنے مستقبل کی خاطر اپنے والدین سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کی اور وہ نیو سیلم پہنچے۔ 1837 میں ایب نیو سیلم سے اسپرنگ فیلڈ گئے۔ نیو سیلم میں ایب لنکن 6 سال تک رہے اور یہ 6 سال ایب کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیو سیلم نے ایب کو ایک ایسی پلیٹ فارم مہیا کی جس پر جا کر ایب لنکن نے وائٹ ہاؤس کا دروازہ کٹکھٹایا۔ 1832 میں وہ پہلی بار مقامی مجلس قانون ساز کے انتخابات کے لیے کھڑے ہوئے اور بری طرح ہار گئے۔ 1834 میں ایک مرتبہ پھر وک پارٹی سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس مرتبہ پاس ہو گئے اور پھر اگلے 8 سال تک مسلسل اسٹیٹ لیجسلیچر کا رکن رہا۔ ان 8 سالوں میں ایب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے الیناوے کا صدر مقام ونڈیلیا سے تبدیل کرا کے اسپرنگ فیلڈ قرار دیا۔ 1837 میں ایب لنکن نیو سیلم سے اسپرنگ فیلڈ پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال ہو چکی تھی۔ یہاں آنے کے 2 وجوہات، ایک وکالت کے وسیع مواقع اور دوسرا الیناوے یعنی اسپرنگ فیلڈ میں ایب کی مقبولیت۔ اسپرنگ فیلڈ میں ایب نے وکالت میں بہت پیسہ کمایا اور ایب کی زندگی ٹریک پر آ گئی، لہٰذا اس نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کی شادی 1842 میں اسپرنگ فیلڈ میں نینن ایڈورڈ کی بیٹی میری ٹارٹ سے ہوئی، جس سے ایب کے 3 بچے ہوئے۔ 1843 اور 1845 میں ایب کانگریس کے رکن بننے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن ناکامی ہوئی۔ 1847 میں پھر کھڑے ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ 1855 میں ایب امریکی سینٹ کے انتخابات کے لیے بھی کھڑے ہوئے لیکن بری طرح ہار گئے۔ اس دوران وگ پارٹی میں اختلافات سامنے آئے اور پارٹی کا خاتمہ ہوا۔ یہاں سے ایک نئی پارٹی نے جنم لیا۔ یہ ریپبلکن کہلاتے اور غلامی کے شدید مخالف تھے۔ لنکن اور ریپبلکن کے خیالات آپس میں ملتے تھے، لہٰذا لنکن ریپبلکن میں شامل ہو گئے۔ اس وقت امریکہ 22 ریاستوں پر مشتمل تھا، جس میں 11 غلامی کے خلاف اور 11 غلامی کے حق میں، یعنی خلاف اور موافقت کا توازن برابر تھا۔ 1858 میں ایب ایک مرتبہ پھر سینٹ کے رکن بننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انتخابات کا نتیجہ آیا، ایب لنکن جیت گئے، لیکن سینیٹر منتخب کرنے کے لیے ریاستی مقننہ کا اجلاس ہوا تو ان کے مخالف کو 55 اور ایب کو 45 ووٹ پڑے۔ اسی طرح وہ پھر سینیٹر بننے سے رہ گئے، لیکن سارے ملک میں ایب کی مقبولیت اور شہرت بڑھ گئی، لہٰذا ریپبلکن پارٹی نے ان کی مقبولیت اور ذہانت کو دیکھ کر 1960 کے صدارتی انتخابات کے لیے ایب لنکن کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ انتخابات ہوئے، لنکن کو 18 لاکھ اور ان کے مخالف کو 13 لاکھ ووٹ ملے۔ اسی طرح جھونپڑی میں آنکھ کھولنے والا ایب لنکن اپنی قابلیت، ذہانت اور بہترین رویے پر وائٹ ہاؤس تک پہنچے۔
ایب لنکن 1861 سے 1865 تک امریکہ کے 16ویں صدر رہے۔ 1865 میں ایک فنکشن کے دوران ان کو گولی مار کر قتل قتل کر دیا گیا۔